الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اخلاص عقیدت محبت کے ساتھ ایک دفعہ نماز والا درود شریف پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں جی ایسے لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دیکھے نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ
محمد کا دے کے خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، اللہ تعالیٰ نے بڑی بندہ نوازی فرمائی۔ دین کی نسبت پر اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی دہلیز پر جمع فرمایا۔ اللہ میری حاضری، آپ حضرات کی حاضری اس رنگ میں قبول فرمائے۔ اللہ اس حاضری کی برکت سے ہمیں مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ یاد مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، یاد مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں جنت سے ہوا آتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو مدینے کا کفن دفن نصیب فرمائے۔ بولو زور سے آمین۔ نعت خوان نعت پڑھتے، قاری صاحب قرآن پڑھتے، دل ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ خطیب کا کام، مبلغ کا کام نصیحت کرنا ہوتا ہے، دین کی بات بتلانا ہوتا ہے۔ اس کی یہ آرزو ہوتی ہے میری بات سننے والے اس نیت سے سنیں کہ جو سنیں گے انشاءاللہ عمل کریں گے، صحیح باتوں کی تبلیغ کریں گے۔ اگر میرا آپ کا یہ حوصلہ ہے، یہ نیت ہے، انشاءاللہ خدا عرش پہ راضی ہو جائے گا، مصطفیٰ فرش پہ راضی ہو جائے گا۔ بخاری شریف کی پہلی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کی صحت ثواب کا دار و مدار حسن نیت پر ہے۔ آج ہماری نیتیں خراب ہو گئی، ہم مسجد میں 100 کا نوٹ دیتے ہیں تو انتظار کرتے بورڈ میں میرا نام کب آئے گا۔ دل دماغ فسادی ہوا، نیتیں برباد ہوئی۔ ہمیں تو غریب کو کیٹ بھی دینی ہوتی ہے، لائن میں کھڑا کرتے ان کی غربت کا تماشا بناتے ہیں۔ نیت درست ہے۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے اگر نیت اچھی ہے تو چھوٹے سے چھوٹا عمل رب کی نظر میں بڑا ہو جاتا ہے، اور نیت کی خرابی کی وجہ سے بڑے سے بڑا عمل اللہ کی نظر میں ضائع ہو جاتا ہے۔ مشکاۃ شریف میں ایک روایت ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، ایک شہید کو بلایا جائے گا، ایک قاری کو بلایا جائے گا، اور ایک سخی کو بلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سخی سے کہے گا میں نے تجھے مال دیا تھا، تو نے کن راہوں پہ خرچ کیا؟ وہ کہے گا مالک تو جانتا ہے میں نے سارا مال تیری راہ میں لٹا دیا، تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے، تیرے دین کی نوکری میں سارا مال لگا دیا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے مال اس لیے نہیں خرچ کیا تھا کہ لوگ تو میری رضا حاصل کرے، تو نے خرچ اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہے، تیری ناموری ہو، وہ دنیا میں تجھے مل گئی، میرے یہاں تیرا کوئی اجر نہیں ہے۔ اللہ فرشتوں سے کہے گا اسے اٹھاؤ جہنم کی آگ میں ڈال دو۔ اللہ عالم دین کو بلائے گا، کہے گا میں نے تجھے صلاحیت عطا فرمائی تھی، بتا تو نے کن راہوں پہ اپنی صلاحیتوں کو صرف کیا؟ کہے گا مالک تو جانتا ہے ساری زندگی میں تیرے دین کی نوکری کرتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، دوسروں کو پڑھاتا رہا، صرف تیری رضا کے لیے میں نے یہ کام کیا۔ اللہ کہے گا جھوٹ بولتا ہے، تو نے میری رضا کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہے، لوگ تجھے اچھا عالم کہے، تیری ناموری ہو وہ ہو گئی، اور میرے یہاں تیرا کوئی اجر نہیں ہے۔ اللہ کہے گا اسے بھی اٹھاؤ جہنم کی آگ میں ڈال دو۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ شہید کو بلائے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو شہید کہے گا جان جیسی متاع عزیز تیری راہ میں قربان کر کے آیا ہوں۔ اللہ کہے گا تو نے میرے لیے جان قربان نہیں کی، تو نے اس لیے کی تاکہ لوگ تجھے بہادر کہے، لوگ تجھے شہید کہے، وہ تجھے مل گیا، میرے یہاں تیرا کوئی اجر نہیں ہے۔ اللہ فرشتوں سے کہے گا اسے بھی اٹھاؤ جہنم کی آگ میں ڈال دو۔ مسلمانوں اندازہ لگاؤ، بس ظاہر یہ تینوں عمل کتنے وزنی ہیں، لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے یہی عمل جہنم میں جانے کا ذریعہ بن گئے۔ اور کبھی کبھی نیت اچھی ہوتی ہے، عمل نہیں ہوتا۔ جیسے کتابوں میں لکھا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی کا نامہ اعمال کھولا جائے گا جس میں حج لکھا ہوگا۔ وہ کہے گا مالک ساری زندگی دیار حرم میں گیا ہی نہیں، میں نے تو کعبہ دیکھا ہی نہیں، میرے نامہ اعمال میں حج لکھا ہوا ہے۔ اللہ کہے گا ہم جانتے ہیں تو نے دیار حبیب اور دیار حرم میں تو نہیں گیا، لیکن جب تیری نظروں کے سامنے
حاجیوں کے قافلے گزرتے تھے، تیرا دل نہیں تڑپتا تھا؟ تیری سچی طلب کی وجہ سے ہم نے تیرے نام و اعمال میں حج لکھ دیا۔ بدر میں آپ جانتے ہوں گے شرکا کی تعداد کتنی تھی؟ 313۔ کتابوں میں لکھا ہے 313 نہیں تھے، 305 تھے۔ 8 صحابہ ایسے جو میدان میں آئے ہی نہیں، بیچ راستے سے ہی اللہ کے نبی نے انہیں مدینہ واپس بھیج دیا تھا۔ ان میں ایک عثمان ابن عفان تھے، اللہ کے نبی کی بیٹی بیمار تھی۔ ان میں ایک ابو لبابہ تھے، دیگر 6 صحابہ، کل 8 صحابہ ایسے جو میدان میں اترے ہی نہیں۔ لیکن بدر کی تعداد 313 اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ان 8 کو شامل نہ کر لیا جائے۔ یہ تو آئے ہی نہیں، میدان میں اترے ہی نہیں، لڑے ہی نہیں، لیکن وہ گھر سے اس نیت سے نکل گئے تھے۔ اس وجہ سے بدر کی تعداد بھی 313 اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک ان 8 کو بھی شامل نہ کر لیا جائے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، علامہ غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ مومن کی نیت یہ اس کے عمل سے بھی بہتر ہوتی ہے۔ اس لیے سارے حضرات نیت کر انشاءاللہ جو سنیں گے عمل کریں گے۔ بولو آج میں نے 3 باتیں بتانی ہے، میرا پورا مضمون صرف 3 باتیں، مشکات کی ایک ہی حدیث کہ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلی بات ایمان کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ بولو بے شک۔ نمبر 2 ایمان کے لیے ضروری ہے باہمی پیار اور محبت کا ہونا۔ نمبر 3 باہمی پیار اور محبت کے لیے ضروری ہے ایک امتی دوسرے امتی کو سلام کرے۔ ایمان کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کا کروڑا احسان ہے، اگر عمر نوح مل جائے، نوح علیہ السلام کی عمر 1700 برس تھی، اگر اللہ ہمیں عمر نوح دے دے اور ساری زندگی سجدے میں اس نعمت کی شکر گزاری میں چلی جائے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو صاحب ایمان بنایا، پھر بھی اس نعمت کی شکریہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو کیا بنایا؟ بڑے زور سے مسلمان بنایا۔ مال اللہ کافروں کو بھی عطا کرتا ہے، مومنوں کو بھی عطا کرتا ہے، مومنوں کے مقابلے میں کافروں کو زیادہ عطا کرتا ہے، لیکن ایمان کا نور اللہ اسی کو عطا کرتا ہے جس کو اللہ عرش پہ پسند فرما لیتا ہے۔ مئی خانے میں مئی کش آتے نہیں، مئی خانے میں لائے جاتے ہیں، از خود دیوانے بنتے نہیں، دیوانے بنائے جاتے ہیں۔ ہم کتنی عید مناتے ہیں؟ بولو 2، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ علماء نے لکھا ہے وہ دن بھی تمہارا عید کا دن ہوگا جس دن محمد کا کلمہ بچا کر تم قبر میں ساتھ لے کر جا رہے ہو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مصیبت کے آنے پر میں 3 طرح رب کا شکر ادا کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا نعمت کے ملنے پر لوگ شکریہ ادا نہیں کرتے، اب مصیبت کے آنے پر شکریہ ادا کرتے، سمجھا دیجئے، بتلا دیجئے۔ مراد مصطفیٰ نے فرمایا میں کہتا ہوں رب تیرا شکر ہے، چھوٹی مصیبت آئی ہے، بڑی مصیبت نہیں آئی۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا، دل دماغ بچ گیا، جگر کلیجہ بچ گیا، ہاتھوں میں پاؤں میں ذرا سی چوٹ آئی، کہا رب تیرا شکر ہے، چھوٹی مصیبت آئی ہے، بڑی مصیبت نہیں آئی۔ دوسرے نمبر پر میں کہتا ہوں رب تیرا شکر ہے، مصیبت مال پہ آئی ہے، جان پہ نہیں آئی۔ اور تیسرے نمبر پر کہتا ہوں رب تیرا شکر ہے، مصیبت جان پہ آئی ہے، مصیبت ایمان پہ نہیں آئی۔ امام احمد ابن حنبل کا جب وقت آخر آیا تو وہ ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی، ابھی نہیں ابھی نہیں۔ گشی تاری ہوتی ہے، بے ہوش ہو کے دھڑم سے زمین پر گرتے، ہوش آتا ہے، بیٹا پوچھتا ہے ابا جان ساری دنیا کلمہ پڑھتی درود پڑھتی جاتی ہے، یہ آپ کیا رٹ لگا کے رکھی؟ ابھی نہیں ابھی نہیں۔ کہاں میرا اور شیطان کا مقابلہ چل رہا تھا، شیطان کہہ رہا تھا میں نے بہت سے لوگوں کو پھنسایا اور گلایا، لیکن احمد تو میرے ہاتھوں سے نکل گیا، میرے ہاتھوں سے بچ گیا۔ میں کہتا تھا ابھی تو سانس چل رہی ہے، میں تیرے ہاتھوں سے اس وقت بچوں گا جب میں محمد کا کلمہ بچا کر قبر میں ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو کلمے والی موت نصیب فرمائے۔ ایک اللہ والے، کیونکہ آج جس دور میں مسلمانوں آج میں اور آپ جی رہے، ایمان بچانا بڑا مشکل امر ہے۔ یہی دور ہے جس کی نشاندہی اللہ کے نبی نے مشکات میں فرمایا صبح کو آدمی مسلمان ہوگا، شام کو موت آئی جنازہ کافر کا اٹھے گا۔ جانتے حرام کا پھر بھی کھاتے، جانتے 2 نمبر کا پھر بھی لیتے، جانتے رشوت کا پھر بھی بٹورتے۔ ایک نوجوان نظر آوارہ کرتا ہے، اس کی بے حیائی کا تیر سیدھا میرے نبی کے سینے میں جا کے لگتا ہے۔ ایک
दुल्हन कपड़े पहनकर, नीम बढ़िया लिबास पहनकर जब शादियों में मटकती है, इसकी बेहयाई का तीर सीधा हमारे नबी के सीने में जाके चलता है। एक नौजवान लड़का जब टिकटॉक फेसबुक के गंदी चैटिंग करता है, उसकी बेहयाई का तीर सीधा हमारे नबी के सीने में जाके चलता है। एक ताजिर नापतोल में बिल्ली मारता है, उसकी तराजू का कांटा सीधा हमारे नबी के सीने में जाके चुभता है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को गाली देता है, गलत इंसान तहमत लगाता है, उसकी जुबान की तलवार सीधी हमारे नबी के सीने में जाके चलती है। हम कौन से आशिक रसूल है मुसलमान? तो सारे गुनाह हम कर रहे जो पिछले कौमों ने किए थे। अल्लाह मेरे आपके ईमान को महफूज रखे, कलमे वाली ईमान वाली मौत अल्लाह नसीब फरमाए। एक अल्लाह वाले के पास एक औरत आई और आकर के कहा, मेरा कुत्ता बेहतर है या आपकी जात बेहतर है? बुरा नहीं लगा, गुस्सा ना किया, कहा बवक्ते मौत आना फैसला करेंगे। अगर मौत के वक्त मुझे मोहम्मद का कलमा मिल जाता है तो तेरे कुत्ते के मुकाबले में मेरी जात बेहतर है, और अगर मेरा खात्मा ही कुफ्र पे होता है तो मेरे मुकाबले में तेरा कुत्ता ही ठीक है। सबसे बड़ी दौलत अल्लाह का ये ईमान की दौलत, ये दौलत ईमान का जो सरमाया अल्लाह ने मुझे और आपको दिया, ये प्रॉपर्टी जायदाद से नहीं मिलता। ये रब का फजल है कि अल्लाह ने मेरे को आपको मुसलमान बनाया। बड़े जोर से बेशक अल्लाह मेरे आपकी ईमान की हिफाजत फरमाए। इसलिए रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ईमान दौलत से नहीं मिलता, हुकूमत से नहीं मिलता, वजारत से नहीं मिलता, मालो सर से नहीं मिलता। अगर ईमान दौलत की वजह से मिलता, हारून कभी बेईमान न मरता। अगर ईमान जन्नत बसाने से मिलता, शद्दाद कभी बेईमान न मरता। अगर ईमान ताकत की वजह से मिलता, फिरऔन कभी बेईमान न मरता। अगर ईमान सरदारी की वजह से मिलता, अबू जहल कभी बेईमान न मरता। अगर ईमान खूनी रिश्ते की वजह से मिलता, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कभी बेईमान न मरता। अगर ईमान रिश्तेदारी की वजह से मिलता, अबू लहब कभी बेईमान न मरता। मदीना मस्जिद में आने वालों, ईमान अल्लाह के फजल से मिलता है, नबी की नजरे करम से मिलता है। सबसे बड़ा एहसान अल्लाह ने मुसलमान बनाया। हजारों नेमतें दी, हजारों नेमतें अल्लाह ने दी। कुरान में अल्लाह का कुरान कहता है, दरख्तों के पत्तों को गिना जा सकता है, रेत के जर्रात को गिना जा सकता है, समंदर के कतरात को गिना जा सकता है। हर अमीर गरीब, हर मर्द औरत पर मेरे अल्लाह ने जो नेमतों की बारिश बरसाई, कोई इसे शुमार नहीं कर सकता। मेरे हर मुंह की जगह तन पे अगर मेरी ज़बान हो। हफीज जालंधरी का शेर है, वो शायर कहता है, अल्लाह ने जिस्म में जितने बाल दिए वो सारे बाल जुबान बन जाए, और वो सारी जुबान इकट्ठी होकर रब की नेमतों का शुक्रिया अदा करे, फिर भी अल्लाह की नेमतों की शुक्रिया का हक अदा नहीं हो सकता। मेरे हर मुंह की जगह तन पे अगर मेरी ज़बान हो, फिर भी तेरी नेमतों का शुक्रिया न अदा हो। अल्लाह ने मुझे और आपको ईमान दिया। सारे हजरात नियत करें, इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ नमाज पढ़ेंगे, बोलो जोर से इंशाअल्लाह। पाबंदी के साथ 24 घंटे में थोड़ा टाइम कुरान को देंगे, बोलो जोर से इंशाअल्लाह। हाँ, सबसे बड़ी दौलत अल्लाह ने ईमान दिया। अगर इसकी कदर कीमत जाननी है, मैं बताता हूँ, सारी दुनिया के काफिर को एक पलड़े में बिठा दो, दूसरे पलड़े में एक अदना सा गरीब मुसलमान जो सियाहकार है, बदकार है, लेकिन जिसके सीने में ईमान मौजूद है, कलमा मौजूद है, दूसरे पलड़े में उसको बिठाओ। मेरा तुम्हारा अकीदा है, इस तराजू को उठाओ, सारी दुनिया के काफिरों वाला पलड़ा वो इतना वजन ही नहीं होगा जितना वजन वाला पलड़ा एक अदना सा गरीब मुसलमान का पलड़ा होगा, जिसके सीने में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा। मैं अल्लाह से पूछता हूँ, और अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र, अल्लाह ने साहिब ईमान बनाया। ईमान वाला बनाने के साथ साथ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, जिस उम्मत में मैं भी शामिल हूँ, आप भी
کا سردار بنایا. میرے نبی نے فرمایا کل کوئی امت جنت میں نہ جائیں گی، سب سے پہلے ہمارے نبی کی امت جنت میں جائیں گی. دروازہ کھلے گا ہی نہیں، گیٹ کھلے گا ہی نہیں، داخلہ ملے گا ہی نہیں. اللہ فرمائے گا جاؤ میرے میٹھے نبی کی میٹھی امت کو لے آؤ. سارے نبیوں کا سردار ہمارا نبی اور ساری امتوں کی سردار یہ امت. اور اس امت میں سب سے پہلے جنت میں جانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. اللہ نے کتنا بڑا اعزاز فرمایا. اللہ نے مجھے اور آپ کو 1,24,000 تقریباً انبیاء دنیا میں آئے، سارے نبیوں کی امتیں آئی، سارے نبیوں کی امتوں کا سردار اللہ نے محمد مصطفیٰ کی امت کو بنایا. میں پوچھتا ہوں الہ العالمین تو نے آخری نبی کی امت کو ساری امتوں کا سردار کیوں بنایا؟ اللہ فرماتا ہے آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل صبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، یوسف صدیق اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ. تقریباً 1,24,000 انبیاء دھرتی پر آئے. میرا نبی اللہ فرماتا ہے میرا نبی سارے نبیوں سے اعلیٰ، میرا نبی سارے نبیوں سے بالا، میرا نبی سارے نبیوں سے بہتر. جو امت میرے محمد سے جڑ گئی میرے محمد کی نسبت کی برکت سے میں نے اس کی امت کو بھی ساری امتوں کا سردار بنا دیا. میرے اللہ نے سارے انسانوں کا سردار آدم علیہ السلام کو بنایا. میرے اللہ نے سارے فرشتوں کا سردار جبرائیل امین کو بنایا. میرے اللہ نے سارے پتھروں کا سردار حجر اسود کو بنایا. میرے اللہ نے سارے کنویں کا سردار زمزم کے کنویں کو بنایا. سارے گھروں کا سردار بیت اللہ کو بنایا. سارے دروازوں کا سردار در کعبہ کو بنایا. سارے پرنالوں کا سردار میرے اللہ نے میزاب رحمت کو بنایا. ساری مچھلیوں کا سردار میرے اللہ نے حضرت یونس کی مچھلی کو بنایا. سارے حسینوں کا سردار حضرت یوسف کو بنایا. سارے تختوں کا سردار میرے اللہ نے حضرت سلیمان کے تخت کو بنایا. ارے سارے مہینوں کا سردار میرے اللہ نے رمضان کو بنایا. سارے دینوں کا سردار میرے اللہ نے جمعہ کو بنایا. سارے جمعوں کا سردار میرے اللہ نے جمعۃ الوداع کو بنایا. ساری راتوں کا سردار میرے اللہ نے لیلۃ القدر کو بنایا. سارے صحابہ کا سردار میرے اللہ نے صدیق اکبر کو بنایا. سارے رسولوں کا سردار میرے اللہ نے آمینہ کے لال کو بنایا. ساری امتوں کا سردار میرے اللہ نے محمد کی امت کو بنایا. امت میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل. یہ اور بات ہے آج ہم اپنا مقام بھول چکے ہیں. ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کا امتی بننے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا الہ العالمین نبی نہ بنا محمد مصطفیٰ کا امتی بنا دے. کیا کوئی شان کوئی کم تھوڑی تھی؟ چھٹے آسمان پہ اللہ کے نبی کا جب مقام دیکھا معراج والی رات موسیٰ علیہ السلام تڑپ اٹھے. پوچھا موسیٰ تو نے آمینہ کے لال کا کیا مقام دیکھا؟ کہا معراج والی رات آمینہ کا لال عبداللہ کا چاند عبد المطلب کا پوتا جب تحفہ لے کر اللہ کے دربار سے واپس آیا چھٹے آسمان پہ میری ملاقات ہوئی. کیا ملا؟ کہا 50 نمازیں. سورہ بقرہ کا آخری رکوع، رمضان کا مہینے کا روزہ ملا. کہا کتنی نمازیں؟ کہا 50. کہا میری امت نے من و سلوہ کھا کے رو نہیں پڑی، آپ کی امت کہاں سے 50 پڑے گی؟ جاؤ کم کراؤ. ہمارے نبی گئے، یہ بقرہ عید کا موسم آیا تو ایک حصہ موسیٰ علیہ السلام کے نام کا نکالا. یہ بڑا احسان ہے، چھٹے آسمان پہ مل گئے. سیدھے آ جاتے تو کیا ہوتا؟ فجر تو پڑھی نہیں جاتی، 50 کہاں سے پڑھتے؟ پھر گئے پھر آئے، 5 کم ہوئی 45، پھر گئے پھر آئے 40، 35، 30، 25، 20، 15، 10، 5، 9 چکر لگائے. میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، اگر اللہ چاہتا تو ایک ہی چکر میں 45 کم کر سکتا تھا نا. اتنے چکر کیوں لگوائے؟ اللہ کو تو معلوم ہی ہے یہ 50 کی 5 ہی ہونی ہے. وہ تو دلوں کے حالات کو جانتا ہے، آنکھوں کے اشاروں کو بھی جانتا ہے. اسے تو پہلے ہی سے پتا ہے 50 کی 5 ہی ہونی ہے. ایک ہی چکر میں 45 کم کر سکتا تھا. میرے خدا کا میرے نبی سے عشق دیکھو. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ
تو کم کرانے کے بہانے میرے پاس بیچتا رہے، میں خدا چاہتا ہوں میں اسے دیکھتا رہوں، یہ مجھے دیکھتا رہے۔ میں موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتا ہوں موسیٰ آپ بار بار کیوں بھیج رہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے کئی دفعہ رب سے کہا تجھے دیکھنا ہے، جب کہتا کہ لن ترانی یہ کہہ کر ٹال دیتے تیرے بس کی بات نہیں ہے، میں اسے تو نہیں دیکھ سکا، اس کو دیکھنے والے وہی بار بار دیکھتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ او میرے پیغمبر او میرے کلیم، نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں اپنا مقام دیکھے، جس نبی نے یہ کہا نبوت کی چادر نہ اوڑا مولا مجھے محمد مصطفیٰ کا امتی بنا دے، اللہ نے بن مانگے بنا دیا۔ ہم سے شرابیں نہیں چھوٹتی، ہم سے لون نہیں چھوٹتی، ہم سے سود نہیں چھوٹتا، ہماری آنکھوں سے زنا ہوتا ہے، ہمارا وجود اتنا گندا ہو گیا، حلال بیویاں میسر ہونے کے باوجود ہزاروں لوگ ایسے بازاری عورتوں سے منہ کالا کرواتے، بیاج پر پیسہ دینا۔ کئی مسلمان میرے پاس آتے کہا مولانا تھک چکا ہوں قسطیں بھر بھر کر، میں نے کہا تجھے کس نے کہا تھا یہ دلدل میں جانے کو؟ کہا مولانا پیسے تو دے رہا ہوں، سالوں سے دے رہا ہوں، لیکن مجھے پریشانی اس بات کی ہے، میں نے لون ہندو سے بھی لی ہے مسلمان سے بھی لی ہے، لیکن جتنا ظلم واپسی پر ہندو نہیں کرتا اس سے کئی گنا زیادہ ظلم مسلمان کرتا ہے۔ مت لو لون، اس چکر میں مت پڑو، نہ تو سوتا ہے نہ تیری بیوی سوتی ہے، ساری زندگی قسطیں بھرتے رہتے۔ تب فتوے یاد نہیں آتے کہ مولانا گاڑی لون پہ لے سکتے ہیں، بنگلہ لون پہ بنا سکتے ہیں، اور 27ویں رمضان میں قرآن ختم ہوگا، حافظ قرآن کو 200 کا نوٹ دینا ہے، کہا دیوبند سے فتویٰ منگواؤ۔ قرآن کا بدل کون دے سکتا ہے؟ ساری دنیا کی دولت اکٹھی کر کے ایک حافظ قرآن کے قدموں میں ڈال دو، میرا تمہارا عقیدہ ہے الف لام میم کا بھی بدل ادا نہیں ہو سکتا۔ آج کتنا حرام چلتا ہے، آج ہمارا ماحول دیکھو، اتنا زنا چلتا ہے کہ یہ موبائل انٹرنیٹ تو برباد کر دیا، جہنمی بنا دیا۔ کون قرآن پڑھتا ہے؟ اور رمضان میں نہیں پڑھا جاتا، نمازیں نہیں پڑھی جاتی۔ حسین نے کربلا کے میدان میں لاشیں نہیں گنی، ہم مسجدوں میں آ کے منٹے گنتے۔ ہماری مسجدوں کا حال دیکھو، فجر میں رمضان میں سحن تک لوگ آتے، آج فجر میں 1.5 صف نہیں بنتی، اور رمضانی مسلمان ہے، اللہ نے صرف رمضان کے لیے قرآن اتارا تھا۔ ارے مسلمانوں یہ تو سوچو ہم کس نبی کے امتی ہے، جن کا امتی بننے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا مجھے بھی نبی نہ بنا محمد مصطفیٰ کا امتی بنا دے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شان کوئی کم تھوڑی تھی، والدہ کا نام ہے مریم، 114 صورتیں اللہ نے قرآن میں اتاری، ایک مکمل صورت حضرت مریم کے نام سے اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ صاحب طہارت صاحب تقویٰ، بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، بے موسمی پھل کھلا رہے اللہ ماں کو۔ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے قبیلے والے آ گئے، کنبے والے آ گئے، الزام لگانے لگے، تہمت لگانے لگے، مریم یہ بچہ کس کا کہاں سے لے آئی؟ تیرا ابا پاک، تیری اماں پاک، تیرا سارا گھرانہ پاک۔ او مریم، پارہ نمبر 16 سورہ مریم دوسرا رکوع، حضرت مریم مسکراتی ہوئی کہنے لگی مجھ سے نہ پوچھو، بچے سے ہی پوچھ لو تو کون ہے۔ مذاق نہ کر، مذاق نہ کر، ابھی ابھی پیدا ہونے والا بچہ تھوڑا ہی بولتا ہے۔ مریم کہنے لگی میں جانتی ہوں 9 مولود بچے بولتے نہیں، لیکن جب رب بلانا چاہے بچے چپ بھی نہیں کرتے۔ فاشارت الیہ، اشارہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اسے ہی پوچھ لو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پنکھوڑے کے اندر قرآن پڑھا، قال انی عبد اللہ وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا۔ قبیلے والوں، قوم والوں، میری ماں کو نہ ستاؤ، میری ماں کو پریشان نہ کرو، مجھ سے پوچھو میں کون ہوں۔ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا
برگزیدہ نبی، میں اللہ کا برگزیدہ بندہ، اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، میری ماں کو نہ ستاؤ، میں اپنی والدہ کے لیے مطیع فرما بردار بن کر آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام ابھی دنیا میں یہ بول رہے، اور اتنا بڑا مقام، پوائنٹ کی بات، اللہ نے اتنے معجزات دیے تھے، مردے کے پاس کھڑے، تم بھی اس دل ٹھکر ماری، مردہ اٹھ کے باتیں کرتا ہے، مٹی کی چڑیا بنائی، پھونک ماری، اللہ کے فضل سے ہوا میں اڑنے لگ گئی، مادر ذات اندھے کو لایا جاتا، انگلی رکھتے نور اتر جاتا، کوڑی کو لایا جاتا، ہاتھ پھیرتے کوڑ ختم ہو جاتا۔ میرے کہنے کا پوائنٹ یہ ہے، اتنے ساری چیزیں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، اتنے سارے معجزات دیے، ماں مریم کا بیٹا بنایا، بغیر باپ کے پیدا کیا، ماں کو بے موسمی پھل کھلا رہا ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے، عیسیٰ علیہ السلام الہ العالمین نبی نہ بنا، محمد مصطفیٰ کا امتی بنا دے، ہمیں تو بین مان کے بنا دیا، تبھی تو قدر نہیں ہے، تبھی تو قرآن چھوڑ دیا ہے، تبھی تو مسجدیں چھوڑ دی۔ ہمارے بچے دیکھو، ہماری بچیاں 13 14 سال کی بچیاں مسلمانوں غیروں کے قبضے میں بھاگ جاتی ہیں، کہاں بچیاں بگڑ گئی، تو بچے بھی کون سے ٹھیک رہے، وہ بھی کسی لڑکے کے ساتھ ہی باغی ہوگی۔ اکثر دیہاتوں کا حال ہے، مسجد کے باہر بورڈ کے بینچوں پر بیٹھے رہتے ہیں آدھی رات تک۔ یہ زنا اور حرام خوری، یہ دو گناہ ایسے مسلمانوں معاشرہ جہنم بنا ہوا ہے، ایمان بچانا بڑا مشکل امر ہے۔ ہم پیسے بچانے کی فکر میں ہے، چاہے ایمان بچے یا نہ بچے، جائیداد، پراپرٹی، یہ زمین، یہ دکان، وہ دکان، یہ کھیت، وہ کھیت، کہاں لے جاؤں گے پراپرٹی؟ جاؤ قبرستان کا چکر لگاؤ، پھٹا ہوا موزہ ساتھ نہیں آتا، تم کسی مولوی کو کہہ دینا، اپنے بیٹے کو وصیت کر دینا کہ بیٹا میرے کو ایک پھٹا ہوا موزہ پہنا کر دفن کرنا، کوئی مفتی جنازہ نہیں پڑھائے گا، 250 روپے کا کفن اور کچھ، اب تو کفن بھی سستا اڑاتے، باپ کو کیا ضرورت ہے؟ کیا ذات کورونا میں نہیں دیکھا، کتنوں کو جنازہ نہیں ملا، کتنوں کو کفن نہیں ملا، کتنوں کو نماز نہیں ملی۔ اللہ چاہتا تو کووڈ میں ہماری بھی سانس روک سکتا تھا، آکسیجن کی کمی ہمیں بھی آ سکتی تھی، اللہ نے مہلت دی، ہمیں جلایا، اور کتنے لوگوں کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ مسلمانوں اپنی زندگی کو برباد نہ کرے، مسجدوں سے جڑے، علماء سے جڑے، قرآن سے دوستی کرے، چاروں طرف اتنے حالات ہے، کبھی لاؤڈ سپیکر کا مسئلہ، کبھی حجاب، کبھی پردہ، کبھی مسجد میں بم پھٹ رہے، کبھی خواتین کی عزت اور ناموس کو اچھالا، روزانہ میڈیا انٹرنیٹ پہ آپ دیکھتے ہوں گے، کبھی کوئی گستاخ رسول، کبھی کوئی قرآن پہ چلاتا ہے، کبھی کہتا ہے قرآن ختم کر دو، یہ جہادی کتاب ہے، اس میں سے اتنے پارے نکال دو، کبھی کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ عیاش تھے، عیش پرست تھے۔ مسلمان آج ہم کچھ نہیں بول سکتے، کتنے حالات ہیں، آج ڈنکے کی چوٹ لوگ کتنا اسلام کے خلاف بول رہے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان، ضمیر اتنا سستا، ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ ہم سے ہمارے زبانیں نہیں کھلتی۔ 20% ہمارے ملک میں مسلمانوں کی آبادی ہے، 20 25 30 کچھ بھی لے لو، کتنے سارے لوگ مسلمان، ارے پوری دنیا کا حال دیکھو، 56 57 اسلامی ممالک ہے، پوری دنیا کی آبادی 6.25 ارب، 1 ارب 40 کروڑ مسلمان ہیں۔ اب وہ منظر یاد نہیں ہے، پوری دنیا میں مسلمان صرف 313 تھے، بولو زور سے، کتنے تھے؟ 313، 2 گھوڑے، 6 سر ہے، 8 تلواریں، سامنے کتنا بڑا لشکر تھا۔ جب یہ قافلہ مدینے کے راستے سے بازار سے گزرا، وہاں چوک پر کچھ یہودی بیٹھے تھے، منافق بیٹھے تھے، انہوں نے مذاق اڑایا، مسلمانوں کس قوم سے لڑنے جا رہے ہو؟ تمہاری تعداد کیا ہے، ان کی تعداد کیا ہے؟ تم 313، وہاں کتنے سارے لوگ ہیں مسلمان، تمہارے پاس سرمایہ کتنا ہے؟ وہ کیل کانٹوں سے لیس ہو کے آئے، ان کے پاس کتنے ہتھیار ہیں؟ تمہارے پاس 2 گھوڑے، 6 سر ہے، 8 تلواریں۔ جن کے پاس تلوار نہیں تھی، انہوں نے کھجوروں کے ڈنڈے ہوا میں لہرانے شروع کر دیے تھے۔ جب یہ قافلہ گزرا، انہوں نے مذاق اڑایا، اللہ کے نبی کالی کمڑی اوڑے آگے آگے جا رہے تھے، ایک مسلمان سپاہی نے اللہ کے نبی کی طرف اشارہ کر کے کہا، نہ تیغ و تیر پہ تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، نہ تیغ و تیر پہ تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس
سادی سی کالی کملی والے پر 1000 کا لشکر اللہ نے فرشتوں کا آسمان سے اتارا. میرا تمہارا عقیدہ ہے آج بھی وہ خدا پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے, آج بھی اللہ وہ لشکر فرشتوں کا آسمان سے اتار سکتا ہے. لیکن مسلمانوں میری تمہاری ہماری بدعمالی کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو گئے. میں کہتا ہوں رب میرے حال کی طرف دیکھ. آواز آتی ہے بندہ اپنے نامہ اعمال کی طرف دیکھ, مت کر شکوہ مشیت کا, خدا ظالم نہیں, ظالم ہے میری اپنی بدعمالیاں. نیت کرو انشاءاللہ حرام نہیں کھائیں گے, بولو زور سے انشاءاللہ. نیت کرو نماز نہیں چھوڑیں گے, بولو زور سے انشاءاللہ. قرآن پڑھیں گے, بولو زور سے انشاءاللہ. اگر قرآن سے دوستی کریں گے, نمازی بنیں گے, انشاءاللہ مریں گے یہاں اللہ جنت کے 8 دروازوں کو کھول دے گا. ایمان بچاؤ, یہ بہت بڑی دولت ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو صاحب ایمان بنایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, آمن یا ایھا الناس نہیں کہتا, کیا کہا یا ایھا الذین آمنوا. اللہ کے نبی نے پوچھا تھا نا صحابہ سے غریب کون ہے, صحابہ خاموش ہو گئے. اللہ اس کے رسول کو بتائے. اللہ کے نبی نے فرمایا تم غریب اسے سمجھ لو جس کے پاس رہنے کے لیے مکان نہ ہو, جس کے پاس جو کوٹھی کاروں کا مالک نہ ہو, جس کے پاس کھانے کے لیے غذا نہ ہو, تم انہیں غریب سمجھتے ہو. لیکن لسان نبوت سے کیا لفظ نکلے, اللہ کے نبی نے فرمایا غریب وہ ہے جس کا سینہ ایمان سے محروم ہو. ساری دنیا کا سب سے بڑا مالدار وہ ہے جس کے سینے میں ایمان ہے. دنیا کا سب سے بڑا غریب وہ ہے جس کا سینہ ایمان سے محروم ہو. اور اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. آمنو کا لقب دے کر اللہ نے ابو بکر صدیق سے لے کر میرے جیسے گنہگاروں تک سب کو ایک ہی چھتری کے اندر کھڑا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, آمنو کا خطاب میرے اللہ نے خطوں کی بنیادوں پر نہیں دیا, علاقوں کی بنیادوں پر نہیں دیا, مسالک کی بنیادوں پر نہیں دیا, مکاتب فکر کی بنیادوں پر نہیں دیا. میرے اللہ کے یہاں کوئی عربی ہے, کوئی اجمی ہے, کوئی سندھی ہے, کوئی افغانی ہے, کوئی اہمیت نہیں. میرے اللہ کے یہاں کوئی شیخ ہے, کوئی ملیک ہے, کوئی پٹھان ہے, کوئی مخمل ہے, کوئی چرخا ہے, کوئی اہمیت نہیں. میرے اللہ کے یہاں کوئی اہل حدیث ہے, کوئی دیوبندی ہے, کوئی اہل تشیع ہے, کوئی اہمیت نہیں. میں پوچھتا ہوں الہ العالمین پھر تیرے یہاں کس کی اہمیت؟ اللہ فرماتا ہے انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ حلیم خبیر. اللہ کے یہاں مورچی, تیری ترگان, سید, مغل, پٹھان, سپاہی, تھانے دار, کپتان, چودھری, نواب, ملک, بہادر خان, کوئی اہمیت نہیں. میرے اللہ کے یہاں اہمیت اس کی ہے جس کے سینے میں ایمان ہو, آنکھوں میں محمد کا پیار ہو. صاحب تقوی کی اہمیت ہے. صاحب تقوی نہیں بنیں گے تو پھر صاحب لقوہ بنیں گے. مولانا صاحب صاحب تقوی نہیں بنیں گے تو صاحب لقوہ بنیں گے. وہ وجود کیا کام کا جو اللہ کی راہ میں جو خرچ نہ ہوتا, وہ آنکھیں کیا کام کی جو صحیح دیکھتی نہ ہو, وہ کان کیا کام کے جو صرف گانے کے عادی ہو, جس کو اذان کی آواز پسند نہ ہو, وہ ہاتھ کیا کام کے جو مظلوموں کے کام نہ آئے, وہ پاؤں کیا کام کی جس سے چل کر مسجدوں کو نہیں آیا جاتا. یہ وہ چلتا پھرتا انسان نہیں ہے, وہ صاحب لقوائی ہے جو اللہ کی مرضیات کے مطابق اعمال نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. ابو لہب مکے کا سردار, اللہ کے نبی کا سگا چچا, انتہائی حسین اور جمیل, 5 منٹ دھوپ میں کھڑا نہیں رہ سکتا تھا ابو لہب. لیکن محرومی دیکھو, بدقسمتی دیکھو, نبی کا سگا چچا ہے لیکن سینہ ایمان سے خالی ہے. اللہ نے قرآن کریم کے اندر جہنم کی پھٹکار سنائی, تبت یدا ابی لہب وتب. ابو جہل مکے کا سردار ہے, ہاشمی ہے, قریشی ہے, مطلبی ہے, زمزم پی کر جوان ہوا. میرے نبی کا والضحیٰ والا چہرہ دیکھا, واللیل کی کالی زلفیں دیکھی, ما زاغ البصر کی آنکھیں دیکھی, الم نشرح کا نبوت والا خوبصورت سینہ دیکھا, چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے, درختوں کو جڑے چھوڑ کے قدموں میں آتے ہوئے دیکھا, کنکر کو کلمہ پڑھتے ہوئے سنا. قریشی, مطلبی, ابو جہل مکے کا سردار ہے لیکن محرومی دیکھو, بدقسمتی دیکھو, مقدر جل گیا, نصیبہ سڑ گیا. دنیا کے اندر مکے کی سرداری مل گئی, آخرت کے اندر جہنم کی سرداری مل گئی. کیوں؟
دوسری طرف چلائے حبشے کا کالا بلال 28 سال رہا امیہ کا غلام، آج بھی پہاڑی کے اوپر بکریاں چرا رہا ہے۔ نبی اور صدیق تشریف لائے، او بکریاں چرانے والے، او بکریاں چرانے والے، دودھ کے ذریعے ہماری کوئی خدمت کر سکتا ہے تو کر۔ بلال حبشی نے عرض کی میں تو نہ کر، مالک کی اجازت نہیں۔ ایک کمزور بکری کی طرف نبی کی نظر پڑی، وہ بکریاں چرانے والے اجازت دیتے اس بکری کا دودھ ہم لے لیتے۔ وہ بلال حبشی کہنے لگے جناب سال گزر گیا، اس بکری نے کبھی ایک قطرہ دودھ نہیں دیا، کہاں اجازت دے دو، کہاں اجازت ہے۔ نبوت والا خوبصورت ہاتھ تھنوں پہ پھیرا، بسم اللہ پڑھی، برتن کے اندر دودھ اتر گیا، بلال کے سینے کے اندر ایمان اتر گیا۔ جب بلال کے سینے کے اندر ایمان اتر گیا، محمد کا تابع دار بن گیا، صحابہ کا وفادار بن گیا، امت کا دلدار بن گیا، رشد و ہدایت کا ستارہ بن گیا، اللہ کا پیارا بن گیا، مومنوں کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ پھر وہ ہماری طرح نہیں تھے، ہماری طرح نہیں تھے جو ہیرا پھیری کرنا جانتے ہو۔ یہ جم گئے، چٹانیں رکھی جاتی، یہاں کوئلہ رکھا جاتا، یہاں پٹا ڈالے جاتے، گھسیٹا جاتا مکے کے بازار میں، قربان جاؤں، پیچھے سے مارتا ہے، بلال ہنستا ہے۔ کسی نے کہا درد نہیں ہوتا؟ کہاں بازار میں مٹی کا برتن خریدنے جاتے ہو، کہاں ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو اس کی آواز تو ٹھیک ہے، کہیں کھوکھلا تو نہیں؟ کہاں میرا رب بلال کو خرید رہا ہے، ٹھونک بجا کے دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ ان کا ایمان، ان کی استقامت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ ابو جہل کہتا ہے کلمہ چھوڑ دے، امیہ کہتا ہے کلمہ چھوڑ دے، دن کو بھی مارا جا رہا ہے، رات کو بھی مارا جا رہا ہے، امیہ کی مار ہے، برسر بازار ہے، بڑا بے قرار ہے، بڑا اضطرار ہے، پھر بھی کلمے کا اقرار ہے۔ یہ مدنی کا خیال ہے، یہ فضل الجلال ہے، یہ آمینہ کے لال کا کمال ہے، بلال کا کرتا تار تار ہے، پھر بھی محمد مصطفیٰ کا یار ہے۔ حلق پہ تیرے دیگ رہے، سینے پہ جلاد رہے، حلق پہ تیرے دیگ رہے، سینے پہ جلاد رہے، لب پہ تیرا نام رہے، دل میں تیری یاد رہے۔ جب مکہ فتح ہوا آپ نے کہا بلال کہاں ہے؟ بلال کہا جی حضور، کہاں کبھی تو پتھروں کے نیچے اللہ کا کلمہ بلند کرتا تھا، آج کعبے کی چھت پہ چڑھ اللہ کا کلمہ بلند کر۔ 120 رحمتیں اترتی، اللہ مجھے اور آپ کو کعبے کا دیدار نصیب فرمائے۔ 60 طواف کرنے والوں پہ، 40 نماز پڑھنے والوں پہ 20 رحمت اللہ اسے عطا کرتا ہے جو اپنی آنکھوں سے کعبے کا دیدار کرتا ہے۔ بلال کہا جی کبھی تو پتھروں کے نیچے اللہ کا کلمہ بلند کرتا تھا، آج کعبے کی چھت پہ چڑھ اللہ کا کلمہ بلند کر۔ بیٹا امتحان میں پاس ہو جائے ابا انعام دیتا ہے، بیٹی امتحان میں کامیاب ہو جائے اماں انعام دیتی ہے، شاگرد کامیاب ہو جائے استاد انعام دیتا ہے۔ ارے او بلال تیرے مقدر پہ قربان جاؤں، تو امتحان میں کامیاب ہو گیا، تجھے انعام میرا رب العالمین دیتا ہے۔ کون سا انعام؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ سب سے بڑا انعام کیا؟ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ دنیا والوں تم گواہ بن جاؤ کہ میں ان سے راضی ہو گیا، اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے، بولو آمین۔ کل ہم سارے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ بہت پیارا خطاب کرے گا، اللہ جنت سے کہے گا، انشاءاللہ ہمیں کہے گا حل رضیتم، حل رضیتم، تم راضی ہو؟ اللہ ہم سے پوچھے گا تم راضی ہو؟ ہم سارے کہیں گے رضینا، راضی ہے، راضی ہے۔ تو کیوں راضی ہو؟ سانپوں سے بچ گئے، بچھوؤں سے بچ گئے، قبر کی تنگی سے بچ گئے، الہ العالمین تیرے عذاب سے بچ گئے، تیری جہنم سے بچ گئے، خیر خداوندی سے بچ گئے، عذاب الہی سے بچ گئے، رضینا الہ العالمین ہم راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا هل اوتیتم افضل من ذلک،
میں نے تمہیں دودھ کی نہریں عطا کی، شہد کی نہریں عطا کی، میں نے تمہیں صاف شفاف پانی کی نہریں عطا کی، شراب کی نہریں عطا کی۔ پارہ نمبر 26 سورہ محمد، اللہ کا قرآن کہتا ہے 4 نہریں اللہ جنتیوں کو عطا فرمائے گا۔ مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى۔ اللہ فرمائے گا میں نے تمہیں دودھ کی نہریں عطا کی، حور و غلمان عطا کیے، جنت کا باغ و بہار عطا کیا، ساری نعمتیں عطا کی۔ اللہ فرمائے گا اور مانگو اور مانگو اور مانگو، کیا مانگو اور مانگو۔ اللہ سب کچھ دے دیا، دودھ کی، شراب کی، شہد کی، پانی کی، حور و غلمان، جنت کا باغ و بہار، گرتی آبشار، برف پوش وادیاں، سب کچھ دے دیا، اور کیا مانگے؟ مانگو۔ علماء سے مشورہ کریں گے، ہاں ان کی قدر کرو، ان کی وہاں بھی ضرورت پڑے گی، ان کی تنخواہیں بڑھاؤ، اچھا مشورہ دیں گے۔ 2500 والے کہیں گے چل چل پڑے ہٹیا سے۔ جب اللہ کے نبی نے کہا نا ابو ہریرہ سے اور پی لو اور پی لو، اللہ جنتی سے کہے گا اور مانگو اور مانگو۔ سارے سوچیں گے کیا مانگے، سارے جنتی کہیں گے الہ العالمین ساری نعمتیں مل گئی، الہ العالمین ہم تجھ سے ایک ہی چیز مانتے۔ اللہ پوچھے گا کیا؟ سارے جنتی کہیں گے الہ العالمین ہماری تمنا ہے الہ العالمین تیرا دیدار دے دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ اپنا دیدار کرائے گا، پھر اللہ کہے گا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا۔ اللہ جنتیوں سے کہیں گا میں نے ساری چیزیں تمہیں عطا کر دی، میں نے تمہیں میرا دیدار بھی دے دیا، آج میں اعلان کرتا ہوں میری رضا تمہارے لیے حلال ہو گئی، میری ناراضگی تمہارے اوپر حرام ہو گئی۔ جب تک تم جنت میں، جب تک میں رحمان ہوں وہاں تک تم جنت میں میرے مہمان رہو گے۔ کورونا نہیں ہوگا، ٹی بی نہیں، شوگر نہیں، ڈائبٹیز نہیں، کینسر نہیں، بخار نہیں، ملیریا نہیں، ٹائیفائڈ نہیں، نزلہ نہیں، زکام نہیں، پسینہ بھی نہیں، ڈکار بھی نہیں۔ مجھے اللہ کی مشکات میں اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا وہ کھانا پھر پائخانہ نہیں کریں گے تو کھانا کہاں؟ ایک ہی ڈکار کھاؤں گے نا سارا کھانا ہضم ہو جائے گا۔ وہ ڈکار ہم ڈکار کھاتے ہیں نا رمضان میں مغرب میں آتے ہیں زور زور ڈکاریں کھاتے ہیں، اتنی بدبو پھوٹتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہاں کی ڈکار ایسی ہو تم ڈکار کھاؤ گے مشکو امبر کی خوشبو پھوٹے گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں سحر سحر ہے تیری تجلی، چمن چمن ہے جمال تیرا، نگر نگر ہے تیرے اجالے، نظام ہستی کمال تیرا، نشیب تیرے فراز تیرے، ازل ابد کے حساب تیرے، تیری حقیقت رہے گی قائم، نہیں ہے ممکن زوال تیرا۔ سب کچھ مٹ جائے گا صرف میرا رب باقی رہے گا۔ بولو زور سے بے شک۔ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، اللہ ہم سے کہے گا راضی ہے، ہم راضی ہے، اللہ کہے گا راضی، یہ اللہ ہم سے کہے گا انشاءاللہ۔ لیکن اللہ نے رہتی دنیا تک قیامت تک یہ خوشخبری اللہ نے صحابہ کے بارے میں قرآن میں پہلے سے بیان کر دی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، دنیا والوں تم گواہ رہنا میں ان سے راضی ہو جائے، میں ان سے راضی ہو گیا۔ مکہ فتح ہوا، قافلہ ادھر آؤ، کبھی تم پتھروں کے نیچے اللہ کا کلمہ بلند کرتے تھے، آج کعبے کی چھت پہ چڑھو اللہ کا کلمہ بلند کرو۔ کعبے کی چھت پہ چڑھے، زور سے کہا اللہ اکبر، سارے مکے کے نواب چودھری آ گئے۔ کہا بلال، بلال تو وہی بلال ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں پٹے، آج کالا پاؤں لے کر کعبے پہ چڑھا ہوا ہے، تو اوپر ہے کعبہ نیچے، یہ مقام تجھے کہاں سے مل گیا؟ کیا خوبصورت جواب دیا بلال نے، کہا یہ میرا کمال نہیں، یہ کمال والے کا کمال ہے۔ آج کالا پاؤں لے کے کعبے کی چھت پہ چڑھا ہوا ہوں، میں اوپر ہوں کعبہ نیچے ہے، یہ اس لیے میرے سینے میں ایمان ہے، آنکھوں میں محمد کا پیار ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ، ایمان کے بغیر بولو زور سے کوئی جنت میں جائے گا؟ اللہ مجھ سے اور آپ سے ایسے اعمال کرائے جس سے ہم جنت کے مستحق بن سکے۔ جنت اور جنت میں نہ جائے گا، اور جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے باہمی آپس میں پیار اور محبت کا ہونا۔ آج دیکھو ہمارا سماج
भाई भाई की गर्दन काट रहा है। अखलाक कहाँ रहे हमारे? एक बारिश जमीन के टुकड़े में, जनाजों में नहीं आते, ये शादियों में नहीं बुलाते ना, जनाजों में नहीं आते। रस्मों ने तो इतना बर्बाद किया है, झूठी रस्मों ने। कितनी समाज की रस्में ऐसी हैं जिनका दूर दूर तक शरीयत से कोई लेना देना नहीं है, और इन रस्मों को पूरा करने में लोग ज़कात मांगते हैं। देने वाले की अदा नहीं होती, मांगने वाले भी निकम्मे हैं। मोहब्बत कहाँ रही? चार बेटे हो के एक माँ नहीं पलती, चार बेटे हो के एक बाप नहीं पलता। ये मोहब्बत खत्म हो गई। चार बेटों को एक माँ ने पाला, ये चार हो के एक नहीं पाल सकते। अल्लाह के नबी ने तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत बताई। ये कहती है तू बूढ़ी हो गई, तुझे मेरी बात समझ नहीं आएगी। हजारों माँ बाप घरों में औलाद से परेशान है, हर दूसरी तीसरी गली में दुश्मन पाल के रखे। मस्जिदों में आते हैं ना, दाएं बाएं देखते मेरे बगल में कौन खड़ा है। वो हमसे हमारी इनसे नहीं बनती तो हम जगह छोड़ देते। लाख सजदे करो, अल्लाह को ऐसे सजदों की जरूरत नहीं जिसके दिलों में कीना लिए खड़े हो। मुंह देख लिया आईने में, पर दाग न देखे सीने में। मरने को जी लग ऐसे लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। कल कयामत का दिन होगा ना, नूर का मिंबर होगा। ये लक्कड़ का नहीं, तांबे का नहीं, लोहे का नहीं, नूर का मिंबर। अल्लाह ताला नूर के मिंबरों पर कुछ लोगों को बिठाएगा जिनके चेहरों से भी नूर फूटता होगा। चारों तरफ अंधेरा, नफ्सा नफ्सी का आलम, लोग पसीने में डूबे, लोग कहेंगे लाउल आलमी, इनके चेहरों से नूर फूटता है, नूर के मिंबरों पर बैठे हुए। ये कौन लोग हैं? अल्लाह कहेगा ये वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ मुझे राजी करने के लिए आपस में एक दूसरे से प्यार किया था। और सबसे ज्यादा प्यार का मुस्तहिक अगर कोई है, बोलो जोर से बेशक, तो वो आमीना का लाल है, हमारा नबी। हमने इनसे इतना साथ नहीं पाया। अगर प्यार होता तो हम नबी की अदाओं से भी प्यार करते। जो बातें मेरे नबी ने कहा ये नहीं कर सकते, वो सारा आज का समाज करता है। हमारे नबी ने तो अम्मी आयशा से कहा जो मांगना है मांग, तुझे दूंगा। तो अम्मी आयशा ने कहा क्या मांगू, मुझे तो समझ ही नहीं आता। अपने अबू बकर से पूछ सकती हूँ, जाओ पूछ क्या हो। तो दौड़ी हुई आई अबू बकर के पास, कहा दरियाए करम जोश में है। अल्लाह के नबी ने कहा जो मांगना है मांग, मुझे तो समझ नहीं आता क्या मांगू, आप मुझे मुशावरत दे दे। तो कहा एक शर्त पर मशवरा दे सकता हूँ। क्या? जो बात अल्लाह के नबी तुझे बताए ना, वो पलट के मुझे भी बतानी पड़ेगी। कहा मंजूर है। कहा जा फिर अल्लाह के नबी के पास जा और कह आप मेराज पर गए थे। अल्लाह के नबी ने कहा ना कहाँ में गया था, तो कहना कि राज़ोनियाज़ की जो बातें हुई थी रब से, उन बातों में से सिर्फ एक बात बताओ। मांगा तो भी क्या मांगा? इल्म मांगा। हमसे कोई पूछे, हम कहते क्रेटा दे दो, ब्रेजा दे दो, अर्टिगा दे दो। अम्मी आयशा अल्लाह के नबी के पास आई, कहा मशवरा होगा? कहा हो गया। कहा मांग क्या मांगती? कहा मेराज पर गए थे। कहाँ गया था? अब कुर्बत खास में पहुंचे थे। कहाँ? रब से राज़ोनियाज़ की बातें हुई थी। कहाँ हुई थी? कहा उन बातों में से सिर्फ एक बात बता दो। वो बात इतनी खूबसूरत थी, अल्लाह के नबी ने कहा आयशा वो तो मेरे और मेरे रब का राज है, लेकिन जब तुझसे भी वादा हुआ है तुझे भी तो बतलानी है। वो बात ये है कि जब मैं मेराज पर कुर्बत खास में पहुंचा तो अल्लाह ताला ने कहा मेरे महबूब तेरा कोई उम्मती दूसरे उम्मती के टूटे हुए दिल को जोड़ देगा, मुझ रब पर वाजिब बगैर हिसाब किताब के जन्नत दूंगा। किसी का दिल नहीं जोड़ सकते कोई बात नहीं, लेकिन किसी के दिल न तोड़ो, किसी के दिल शिकस्त की दिल आजारी का सबब न बनो। हमारी मस्जिद की लैट्रिन के लोटे भी बांध के रखने पड़ते, खुले होंगे तो उठा के ले जाएंगे। कितनी लैट्रिन में देखता हूँ मैं, जूते आधे आगे से काट के रखते, ठीक ठाक होंगे तो उठा के ले जाएंगे। हम तो इतने गिरे हुए, हमारी लैट्रिन के जूते भी महफूज नहीं है। हमारे नबी के अखलाक कैसे थे, आज हम कहाँ गिरे हुए। गर्मी के मौसम में वाटर कूलर पर जो ग्लास रखते हैं वो भी आंखों से बांध के रखने पड़ते हैं, खुले होंगे तो उठा के ले जाएगा। कितने मेरे पास आते का मौलाना जिन्नात मेरे घर से पैसे ले जाते। मैंने कहा इतनी बड़ी बड़ी बैंक छोड़ के तेरे घर में आते हैं, तेरे घर में ही कोई चोर बैठा है। जिन्नात को पैसों की क्या जरूरत है, वो थोड़े हमारी तरह खाते पीते हैं, तो तेरे पैसे लेके क्या करेंगे। फलाने के पास जाओ, फलाने के पास जाओ।
ایمان برباد کرتے ہیں. اور رب پہ یقین ہے، رب پہ بھروسہ نہیں. ہم تو کسی کے باپو کے پاس، کسی عامل کے پاس چلے بھی گئے نا، اور اگر انہیں کہہ دیا کہ میری یہ تکلیف ہے، اور ناخن وغیرہ دیکھ کے اس نے کہہ دیا کہ تیرا جسم بالکل صاف ہے، تجھے کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ کہے گا اس کو کچھ بھی نہیں آتا. وہ اسی نیت سے جاتے ہیں کہ کوئی یہ کہہ دے کہ تجھے جادو ہے، جادو والے کو کہتے ہیں ہاں یہ بڑا ہوشیار ہے. ہم خود یہی مانگنے جاتے ہیں کہ بھائی مجھے کوئی یہ کہے کہ مجھے جادو ہے. پریشانی لینے ہم خود جاتے ہیں. اگر کسی عامل نے یہ کہہ دیا نا کہ تیرا دشمن تیرے گھر میں ہے، وہ پھر باپ کو بھی شک کی نظر سے دیکھتا ہے، وہ ماں کو بھی شک کی نظر سے دیکھتا ہے. ختم ہو گیا ایمان. ایک کمزوری تھوڑی ہے مسلمانوں، ہزاروں کمزوریاں ہیں. اور امی عائشہ سے مشورہ ہوا تھا، ابو بکر صدیق نے کہا تھا جو بات بتائے مجھے بھی بتانی ہے. دوڑی بھاگی آئی، ابو بکر کہنے لگے میرے کان ترس رہے، کب سے انتظار میں، بتا کیا بات بتائی. کہا جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ فارمولا مل گیا. کہا کیا؟ اللہ کے نبی نے کہا میں معراج پر قربت خاص میں پہنچا، اللہ نے کہا میرے نبی تیرا کوئی امتی دوسرے امتی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا، مجرم پر واجب بغیر حساب کتاب کے جنت دوں گا. اتنا سنا ابو بکر رونے لگ رہے. کہاں ابا جان رونے کی کیا بات ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے، ہمیں تو جنت میں جانے کا فارمولا مل گیا. کہا عائشہ تم نے تصویر کا ایک رخ پڑھا ہے، دوسرا رخ نہیں پڑھا. اللہ بڑا بے نیاز ہے، جو ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے پر جنت دے سکتا ہے، وہ جڑا ہوا دل جو توڑ دے گا اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا. پڑوسی بھوکا سو جائے گا، نماز قبول نہیں ہوتی. ہمارے ہزاروں مسلمانوں کے گھر ایسے بقرعید کے موسم میں 7-7 8-8 بکرے ان کے گھر پکتے ہیں. پڑوس میں غریب ہے، ان کے گھر میں دال چاول پکتا ہے. پڑوسی بھوکا سو جائے گا، نماز قبول نہیں ہوتی. یہاں تک بتایا کہ گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسایہ کو پریشان مت کرو. اگر ضمیر میں طاقت نہیں ہے تو ایسے وقت میں گوشت پکاؤ جب غریب ہمسایہ کے بچے سو چکے ہو. اگر انہوں نے اپنے ماں باپ سے ضد کی اور یہ ضد کا مطالبہ پورا نہیں کر سکے، بتاؤ ان دکھوں کا مداوا کس کے پاس ہے؟ ابھی آئے گا نا یہ موسم بقرعید کا، نیت کرو انشاءاللہ کسی کے گھر میں بھی ایک غریب کا گھر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہمارے گوشت سے محروم رہے. بڑے زور سے انشاءاللہ سب کو لینا انشاءاللہ. اتنے بڑے 40 50 60 ہزار کے بکرے لاتے ہیں، کیا فائدہ؟ سارا تمہارے فریزوں میں پڑا ہوا ہے، سارے غریب لوگوں کے گھر میں کچھ نہیں پہنچتا. یہ تو اچھا ہے اللہ نے اتنا کرم فرمایا ہے. پہلے زمانے میں سلیمان علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے زمانے میں قربانی کا گوشت کھانا حلال نہیں تھا. یہ تو اس امت پر اللہ نے کرم فرمایا. وہ تو ذبح کرتے تھے، میدان میں چھوڑ دیتے تھے. آگ آتی جلاتی، سمجھ لو قربانی قبول ہو گئی. آگ نہ آتی سمجھ لو کہ قربانی میں کچھ خامی ہے، قربانی قبول نہیں ہوئی. اللہ بچائے، اگر آج وہ دستور ہوتا نا آگ آتی ہی نہیں. اتنی نیتیں برباد ہے، آتی ہی نہیں. التحیات نہیں آتی ڈھنگ کی. کتنے نوجوان ایسے جن کو دعائیں قنوت نہیں آتی. ہزاروں نوجوان ایسے مل جائیں گے جنازے کی دعا نہیں آتی. جوان بیٹا ہے، باپ کی ماں کی میت گھر میں پڑی ہے، جنازے کی دعا نہیں آتی. ہزاروں گانے اس کو یاد ہے، لیکن جنازے کی چار سنتیں ڈھنگ کی یاد نہیں ہوتی. کتنے آتے ہیں مولانا میرے کو ایک ہی سورت آتی ہے، سورہ اخلاص، قل اللہ احد. وہ 4 رکعت ایک سورت چلے گی. میں نے کہا مت پڑھ، تو جنتی ہے. تو مرے گا، باب ریان کھلے گا، 172 ہورے تیرا انتظار کر رہی ہے. وہ شاید اس نے وہ لطیفہ سن کے رکھا ہوگا. وہ ایک آدمی قبر میں گیا نا، فرشتے نے پوچھا کیا تیرا نام کیا ہے؟ اخلاص. سورہ اخلاص سنا، اس نے پھٹ پھٹ سنا دی، کہا چل جنت. اور دوسرے سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہا نام تو میرا یاسین تھا، لیکن پیار سے لوگ کوثر کہا. سیکھو مسلمانوں، دین سیکھو. دین یسر، دین بڑا آسان ہے. ہم سفر میں جاتے ہیں نا، 78-80 کلومیٹر پر اللہ نے 4 کی 2 بنا دی. بہت آسان. مسافروں کا روزے 15 کو بعد میں قضا کر لینا، یا گھر بیٹھے بیٹھے روزے نہیں رکھ کے جاتے ہیں. اب تو اتنی فیسلٹی ہو گئی کہ مقبل کے مصلی پر یہ اے سی والی مسجدوں میں سجدہ کرنے والا آج کا نوجوان کہتا ہے دین پر چلنا بہت مشکل ہے. تیرے لیے مشکل ہے، کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا. مخمل کے مصلی پر سجدہ کرنے والی آج کی نوجوان لڑکی بڑے نخرے کے ساتھ کہتی ہے دین پر چلنا بڑا مشکل. میری بہن تیرے لیے مشکل ہے، سمیہ کے لیے مشکل تھا. سمیہ کو تو برچھے مارے گئے، ان کے فوارے اڑے. ابو جہل نے کہا تھا نا سمیہ کلمہ چھوڑ دے، کہا
فقضی ما انت قاض، جو مرضی چاہے کر، تو یہاں برچھا مار، میں خدا کی قسم جنت الفردوس کے 8 دروازوں کو کھلا دیکھ رہی ہوں۔ ہماری ماں بہنوں کا ایمان ایسا کہاں سے بنے گا؟ ان کا سارا دن تو انسٹاگرام پہ جاتا ہے نوجوان لڑکیوں کا۔ گھروں کا حال دیکھو، روٹی بھی پکا رہی ہے گانا بھی بج رہا ہے، جھاڑو بھی دے رہی ہے گانا بھی بج رہا ہے۔ ماں نماز نہیں پڑھتی، تیری بیٹی کہاں سے پڑھے گی؟ جو باپ نماز نہیں پڑھتا وہ بیٹے کو کہاں سے کہے گا کہ تو عشاء پڑھ کے آیا؟ وہ خود پڑھا ہوا نہیں ہے۔ اب تو بیوی کو بھی نہیں سمجھا سکتے۔ مان لو ہم نمازی گھر جا کے 3-4 دن تشکیل کر لی بھی عشاء پڑھی، چوتھے دن تو بستر کونے میں ہوگا۔ اب تو کتنی یہ بھی کہہ دیتی ہے تجھے میری قبر میں نہیں سونا، تو اپنا ہی کر، میں اپنا کر لیں گی۔ مسلمانوں نیت کرو، انشاءاللہ ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہے، انشاءاللہ ہمیں نمازی بننا ہے، ہمیں اپنے معاشرے کو نمازی بنانا ہے۔ اگر سب حضرات یہ نیت کریں گے نا، انشاءاللہ کل فجر میں پوری مسجد بھری ہوگی۔ بیانات کب سے سنتے ہیں؟ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ، تم بٹن دباؤ نا، ہزاروں بیانات تمہیں مل جائیں گے، لیکن سننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے بیان کی ابتدا میں کہا تھا ہمیں نیت کرنی ہے، انشاءاللہ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے کہ ہمیں نمازی بننا ہے، قرآن سے دوستی کرنی ہے۔ اگر نمازی بن جائیں گے، قرآن کو سینے سے لگائیں گے، انشاءاللہ مریں گے یہاں پیٹھ کے اندر، اللہ جنت کے 8 دروازوں کو کھول دے گا۔ ایمان کے بغیر کوئی جنت میں نہ جائے گا، اور ایمان کے لیے ضروری ہے آپس میں پیار اور محبت کا ہونا۔ قربان جاؤں، یہ ام عمارہ کا اللہ کے نبی سے کیسا پیار تھا۔ بس 2 بڑی باتیں کہہ کے اجازت چاہوں گا۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی سے کتنا بڑا پیار تھا۔ جب احد کی جنگ ہوئی، ام عمارہ کا بیٹا شہید ہو گیا، باپ شہید ہو گیا، خاوند شہید ہو گیا، بھائی شہید ہو گیا، 4 قریبی رشتے دار۔ جب ان کے کانوں میں یہ بات آئی، کسی نے غلط بات پھیلائی کہ آمینہ کا لال بھی شہید ہو گیا۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 سالہ بوڑھی مائی، پیشانی پہ پٹی بندھی ہوئی، احد پہاڑی کی طرف چل پڑی۔ راستے میں قافلہ ملا، ام عمارہ ہمیں بڑا افسوس ہوا، تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ ام عمارہ کہنے لگی، مجھے میرے بیٹے کی کہانی نہ سناؤ، مجھے پہلے بتاؤ آمینہ کے بیٹے کا کیا حال ہے۔ قافلے والے کہنے لگے، ام عمارہ ہمیں بڑا افسوس ہوا، تیرا خاوند بھی شہید ہو گیا۔ ام عمارہ کہنے لگی، مجھے میرے خاوند کی کہانی نہ سناؤ، مجھے پہلے بتاؤ عائشہ خدیجہ کے خاوند کا کیا حال ہے۔ قافلے والے کہنے لگے، ارے ام عمارہ ہمیں بڑا دکھ ہوا، تیرا باپ بھی شہید ہو گیا، میرے باپ کی کہانی نہ سناؤ، مجھے پہلے بتاؤ فاطمہ الزہرا کے ابا کا کیا حال ہے۔ ارے تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا، میرے بھائی کی کہانی بھی نہ سناؤ، مجھے پہلے بتاؤ شیما کے بھائی کا کیا حال ہے۔ نہیں بتاؤ مجھے، بڑا سارا خاندان لٹ گیا، کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کے نبی سامنے آئے، ام عمارہ آئی، اللہ کے نبی کا دامن پکڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا، ام عمارہ ہمیں بڑا افسوس ہوا، تیرا بھائی، تیرا خاوند، تیرا بیٹا، تیرا باپ، 4 تیرے قریبی رشتے دار آگوش موت میں چلے گئے، شہید ہو گئے۔ ام عمارہ مسکرائی، اللہ کے نبی کا دامن پکڑا، کہا یا رسول اللہ کوئی افسوس نہیں، آپ سلامت ہیں، میرا سب کچھ سلامت ہے۔ کہاں سے لایا ایسا عشق، کہاں سے لایا ایسی محبت؟ ہم بھائی محبت نہیں کر سکتے۔ مائیں زندہ ہے قدر کرو، باپ زندہ ہے قدر۔ 200 ولیوں کی دعاؤں میں وہ اثر نہیں، خدا کی قسم تیری بڑی ماں کی دعا میں اثر وہ رکھا ہے۔ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ماں باپ گھر میں انہیں سے دعا کراؤ۔ طلاق وغیرہ کا مسئلہ کتنا چل پڑا ہے، بیوی شوہر کے حقوق جانتی ہے، شوہر بیوی کے حقوق جانتا ہے، پھر بھی مزاج میں اتفاق نہیں ہوتا، تھوڑی باتوں پہ طلاق ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا طلاق دینے والا بھی طلاق لینے والی بھی کلاہما ملعونان۔ اگر اللہ کے نبی کی ازدواجی زندگی پڑی، اللہ کے نبی کو امی عائشہ سے کتنا پیار تھا، اگر یہ زندگی پڑی ہوتی طلاق کی لعنت گھروں میں کبھی نہ آتی۔ پڑھائی نہیں ہے ہم نے، اگر پڑھتے تو ہمیں اپنی بیویوں سے محبت ہوتی، طلاق والا مسئلہ آگے نہ بڑھتا۔ مرچ زیادہ ہے، نمک کم ہے، دھڑا دھڑ طلاق مذاق بنا کے رکھا ہے۔ پھر کونے میں بیٹھے بیٹھے روتے ہیں، مسائل پوچھتے، ہم سے کہتے ہیں ادھر ادھر دیکھو، کوئی راہ چھوڑی ہوگی کسی کو۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ آپسی پیار اور
اور محبت کے لیے ضروری ہے آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنا. اب یہ بیماری بھی ہے, ہم جسے پہچانتے ہیں انہیں کو سلام کرتے ہیں, اور اگر کسی ہمارے سامنے کوئی ایسا آدمی ہے جسے ہم نہیں پہچانتے, اگر اس نے سلام کر دیا ہم غور سے دیکھتے ہیں یہ کون بندہ ہے, ایسے دیکھتے ہیں جیسے کہ جو ہمارا پاکٹ چلا کے بھاگ رہا ہوگا. ابھی میں تھوڑے دن پہلے وہاں گیا تھا کشمیر میں, وہاں میں نے ان لوگوں میں یہ بات دیکھی, مجھے بڑی خوشی ہوئی. اگر مان لو 4-5 آدمی کھڑے اور ایک آدمی آیا ملنے کے لیے, وہ 4-5 آدمی میں ایک ہی آدمی اس کا پہچاننے والا ہے, وہ صرف اسی کو نہیں ملتا جس کو پہچانتا ہے, سب سے ملاقات کر رہا ہے. یہ سب ہمارا مزاج کیا ہے, 4-5 مسلمان کھڑے, ہمارا ایک ہی پہچاننے والا ہے, ہم اسی سے ملیں گے, گفتگو کر 4 کو نظر انداز کر دیتے ہیں. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا. مسلمان سے ملاقات کرو, ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ پچھلے سارے گناہوں کو بخش دے گا. افشوا السلام, اللہ کے نبی نے کہا اطعموا الطعام وصلوا الارحام صلوا باللیل والنہار. تو عبداللہ ابن سلام گئے تھے اللہ کے نبی کے پاس. یہودیوں نے کہا تھا نا, جاؤ اللہ کو کوئی محمد نام کا کوئی آدمی آیا ہے مدینے میں جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں, اور جاؤ ان کے محاسمہ کرو, ان کے بحث و مباحثہ کرو. تو عبداللہ ابن سلام نے کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں. وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے, دربار لگا ہوا تھا, وہ کتنا خوشنما منظر ہوگا. واز دینے والا آمینہ کا لال ہے, سننے والے ابو بکر اور عمر ہے. اتنا خوبصورت منظر ہوگا. اللہ جنت میں مجھے اور آپ کو یہ محفل نصیب فرمائے کہ واز دینے والا آمینہ کا لال ہو, سننے والے پیر کے نوجوان ہو. بولو زور سے آمین. بچے آتے تھے نا اللہ کے نبی کے پاس, ہاتھ پھیرتے 7 دن تک خوشبو نہیں جاتی. اتنے معجزات اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. تو عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں میں گیا, واز چل رہا ہے, پھر میں نے اللہ کے نبی کا جب چہرہ دیکھا تو میرے دل سے یہ صدا آئی کہ یہ چہرہ کبھی کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. پھر جب انہوں نے تقریر سنی, اللہ کے نبی کا واز چل رہا تھا, افشوا السلام, سلام کو پھیلاؤ, اطعموا الطعام, بھوکوں کو کھانا کھلاؤ, وصلوا الارحام, رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو, صلوا باللیل والناس نیام, دنیا سوئی ہوئی ہو تم اٹھ کر مصلی بچھا کر اللہ کو یاد کرو, تدخلوا الجنت بالسلام, سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. اتنی خوبصورت حدیث ہے, ہم اسی پر عمل کریں گے انشاءاللہ ہم بھی جنت میں جانے کے مستحق بن جائیں گے. رشتہ دار ناراض ہیں, معافی مانگ لیں, ان سے انبن نہ رکھے. اب آپ زندہ ہیں, ان کی قدر کریں, ان کی خدمت کریں. بھوکے لوگ ہیں, ان کی مدد کریں, ان کو کھانا کھلائیں, رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں. اور افشوا السلام, سلام کو عام کریں. کوئی بھی ملے مسلمان ہے, علی من عرفت ومن لم تعرف, حدیث مشکات میں ہے, پہچانتا ہو نہ پہچانتا ہو تمہیں زور سے سلام کرنا ہے. بولو زور سے انشاءاللہ سلام کو پھیلائیں گے. سلام پھیلائیں گے, محبت آئیں گی, محبت آئیں گے, جنتی بنیں گے. بہت سیدھا راستہ اللہ کے نبی نے بیان کیا. 3 باتیں کہی. جنت میں کوئی جائے گا نہیں. کون جائے گا؟ جس جو آپس میں پیار کرے گا. پیار کیسے کرے گا؟ آپس میں جو سلام کرے گا. ظاہری بات ہے, سلام کو پھیلائیں گے, محبت پروان چڑھیں گی, محبت ہوگی تو جنت میں جانے کا راستہ مل جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, پہلی دفعہ آپ کی علاقے میں آنا ہوا ہے. ہمارے حاجی ابراہیم بھائی, ہمارا مولانا مشتاق صاحب, مولانا سرفراز, مولانا جاوید, بہت سارے ماشاءاللہ پہلے سے پہچاننے والے تھے. مولانا سلمان صاحب میرے بہت عزیز دوست ہیں. تو پہلی دفعہ میرا آنا ہوا ہے. آپ لوگوں نے بہت محبت دی, بہت خدمت کی. مولانا نے, حاجی ابراہیم صاحب نے, اور بہت سارے دیگر, کتنوں معافی چاہتا ہوں کتنوں کے نام بھول رہا ہوں. تو آپ سبھی حضرات کا میں بھی ممنون, مشکور و شکر گزار ہوں. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اسی محبت کو باقی رکھے اور ہمیں اسی محفل کے ذریعے اسی محفل کو میرے اور آپ کے لیے اللہ جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے, میری آپ کی بخشش کا ذریعہ بنا دے. اللہ ہماری پوری بستی پر خصوصی رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے. بہت سارے لوگ اطراف و جوانب سے آئے ہوئے, سب کی حاضری کو اللہ منظور فرمائے. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.